اس رات ایک عورت نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ بولا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے یہ جھوٹ ایک قاتل کو بچانے کے لیے بولا۔ لیکن جب اگلی صبح پورا گاؤں اس کے گھر کے باہر جمع ہوا تو ہر شخص صرف ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، زینب تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے 40 سال تک سچ بولنے والی عورت کو اپنا اصول توڑنے پر مجبور کر دیا؟ آج کی کہانی صرف ایک جھوٹ کی نہیں بلکہ ایک ایسے فیصلے کی ہے جس نے انصاف، رحم اور انسانیت کے معنی ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ رات اپنی سیاہ چادر پورے گاؤں پر پھیلا چکی تھی۔ دور کہیں آسمان پر بجلی چمکتی تو چند لمحوں کے لیے مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر صاف دکھائی دیتے، پھر ہر طرف دوبارہ گھپ اندھیرا ہو جاتا۔ بارش کی بوندیں مسلسل کچے صحن پر گر رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان کئی دنوں کا جمع ہوا دکھ ایک ہی رات میں زمین پر انڈیل دینا چاہتا ہو۔ گاؤں کے تمام چراغ بجھ چکے تھے، صرف ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ وہ زینب کا گھر تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی آہستہ آہستہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اگر کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہوتا تو شاید صرف بارش کی آوازیں سنائی دیتی۔ نماز ختم کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اے میرے رب، آج بھی مجھے کسی کا دل دکھانے سے بچانا، اور اگر میرے دروازے پر کوئی ضرورت مند آئے تو مجھے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا۔ دعا ختم ہوئی، اس نے اپنے آنسو صاف کیے، تسبیح طے کی اور چراغ بجھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ دروازے پر ایسی زوردار دستک ہوئی کہ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ چند لمحے بالکل ساکت بیٹھی رہی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس وقت آدھی رات کو آخر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے چراغ دوبارہ اٹھایا۔ بارش کی آواز اب پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آ رہا تھا، کہیں کوئی ڈاکو تو نہیں یا کسی مسافر کو واقعی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر باہر سے ایک کمزور کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، اللہ کے لیے دروازہ کھول دیجئے، اگر آج آپ نے مجھے پناہ نہ دی تو شاید میں سورج طلوع ہونے سے پہلے مر جاؤں۔ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے چراغ کو مضبوطی سے پکڑا اور دوبارہ پوچھا، کون ہو تم؟ باہر چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہی کمزور آواز آئی، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن پورے گاؤں میں سنا تھا کہ یہاں ایک ایسی خاتون رہتی ہے جو کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتی۔ زینب کے دل میں جیسے کسی نے تیر چلا دیا۔ وہ سوچنے لگی، آخر یہ اجنبی میرے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی، پورا صحن چند لمحے کے لیے روشن ہو گیا۔ دروازے کے نیچے سے بہتا ہوا پانی سرخ دکھائی دیا۔ سرخ خون کا رنگ؟ زینب کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً کنڈی کھولی، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے تقریباً 25 برس کا ایک نوجوان کھڑا تھا۔ بارش نے اس کے کپڑے جسم سے چپکا دیے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، کندھے پر گہرا زخم تھا جہاں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ اس نے زینب کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ وہ بچ جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ زینب کے قدموں میں گر پڑا۔ یا اللہ! زینب نے گھبرا کر چراغ ایک طرف رکھا۔ اتنی عمر میں اس نے پہلی بار کسی انسان کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھی، بیٹا آنکھیں کھولو۔ کوئی جواب نہیں، صرف تیز سانسیں اور ہونٹوں پر ایک ہی لفظ، پانی۔ زینب دوڑ کر مٹکے سے پانی لائی۔ اس نے نوجوان کا سر اپنی گود میں رکھا، چند قطرے ہونٹوں پر ڈالے۔ کچھ دیر بعد نوجوان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں خوف سے کانپ رہی تھیں، جیسے وہ ہر لمحہ کسی کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہو۔ تم کون ہو؟ زینب نے نرمی سے پوچھا۔ نوجوان نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن درد اتنا شدید تھا کہ الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ امی، وہ بمشکل بولا، اگر میں نے سب کچھ بتانے کی کوشش کی تو شاید وقت ختم ہو جائے گا۔ زینب خاموش رہی۔ بس اتنا جان لیجئے، میں چور نہیں، میں قاتل نہیں، لیکن جن لوگوں سے میں بھاگ رہا ہوں وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ زینب نے گہرا سانس لیا۔ دل کہہ رہا تھا اس پر یقین کرو، دماغ کہہ رہا تھا کہیں یہ دھوکہ نہ ہو۔ اس نے آہستہ سے نوجوان کا زخم دیکھا۔ زخم تلوار یا چاقو کا نہیں لگ رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا کسی نے اسے لوہے کی موٹی سلاخ سے مارا ہو۔ اس نے جلدی سے صندوق کھولا، پرانا کپڑا نکالا، ہلدی اور جڑی بوٹیاں لائی، زخم صاف کرنا شروع کیا۔ نوجوان در سے کراہ رہا تھا مگر ایک بار بھی چیخا نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حارث۔ اور گھر؟ حارث نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ بھی خطرے میں آ جائیں گی۔ زینب حیران رہ گئی۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے ایک اجنبی اپنی شناخت بھی بتانا نہیں چاہتا تھا؟
اسی لمحے دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ آواز تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ حارث کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے زینب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آ گئے، اللہ کے لیے مجھے ان کے حوالے مت کیجیے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ زینب نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر زخمی نوجوان کی طرف۔ اسے محسوس ہوا اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہر لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ بارش اب پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے کوئی اس کے سینے سے باہر نکلنا چاہتی ہو۔ زخمی نوجوان حارث ابھی بھی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، امی اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میں نہیں بچوں گا۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ چہرہ کسی مجرم کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ضرور تھا مگر اس خوف میں دھوکہ نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازے پر اتنی زور سے دستک ہوئی کہ پورا گھر ہل گیا۔ دروازہ کھولو، باہر سے ایک کرخت آواز گونجی۔ زینب نے گہرا سانس لیا۔ یا اللہ میری رہنمائی فرما۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حارث دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ زینب نے جلدی سے ایک پرانا پردہ اٹھایا اور اسے گھر کے اندر بنے چھوٹے سے ذخیرہ خانے میں چھپا دیا۔ ایک آواز بھی مت نکالنا۔ حارث نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دستک اب لاتوں میں بدل چکی تھی۔ اگر دروازہ نہ کھولا تو ہم توڑ دیں گے۔ زینب نے کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے ہی 5 آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے کپڑوں پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک شاید ان کا سردار تھا۔ اس کی لمبی داڑھی بارش سے بھیگی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر زینب کو گھورتے ہوئے بولا، ایک زخمی لڑکا ادھر بھاگا ہے، وہ کہاں ہے؟ زینب خاموش رہی۔ اس کے کانوں میں اپنے مرحوم والد کی آواز گونجنے لگی، بیٹی انسان سب کچھ کھو دے مگر سچ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ سردار نے دوبارہ پوچھا، سنائی نہیں دیتا؟ وہ لڑکا کہاں ہے؟ زینب نے محسوس کیا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ اسی لمحے ذخیرہ خانے کے اندر سے ہلکی سی کراہنے کی آواز آئی۔ زینب کا دل جیسے رک گیا۔ سردار نے فوراً سر اٹھایا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، پورا گھر تلاشی لو۔ 2 آدمی سیدھے اس طرف بڑھنے لگے جہاں حارث چھپا ہوا تھا۔ زینب فوراً ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا سیکھو۔ سردار ہنسنے لگا، بوڑھی عورت، ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے سپاہیوں کو دوبارہ اشارہ کیا۔ وہ صرف چند قدم دور تھے، صرف چند قدم، اور حارث پکڑا جاتا۔ زینب نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ اگر آج میں نے غلط فیصلہ کیا تو ایک بے گناہ مر جائے گا، اور اگر جھوٹ بولا تو شاید میری پوری زندگی کی سچائی پر سوال اٹھ جائے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور اسی لمحے اس نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنے کے لیے لب کھولے۔ گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ بارش کی ہر بوند کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زینب کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کی نظریں کبھی سپاہیوں پر جاتی، کبھی اس چھوٹے سے کمرے کی طرف جہاں حارث چھپا ہوا تھا۔ سپاہی صرف 2 قدم دور تھے۔ اگر انہوں نے پردہ ہٹا دیا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ زینب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل سینے سے نکل کر زمین پر گر جائے گا۔ اسے اپنے والد کا چہرہ یاد آیا۔ بیٹی سچ بولنے والا کبھی اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا۔ اسے اپنے والد کا چہرہ یاد آیا۔ وہ بچپن میں کہتے تھے، بیٹی سچ بولنے والا کبھی اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا۔ پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، لیکن بیٹی اگر کبھی کسی بے گناہ کی جان بچانے کا وقت آئے تو اللہ سے ہدایت مانگنا، کیونکہ ہر فیصلہ صرف الفاظ سے نہیں نیت سے بھی ہوتا ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میں اپنی خاطر نہیں ایک بے گناہ کی خاطر فیصلہ کر رہی ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف فرما دینا۔ سردار غصے سے چلایا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں وہ لڑکا کہاں ہے؟ زینب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر آہستہ لیکن مضبوط آواز میں بولی، میرے گھر میں کوئی نہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں پر برسوں کا بوجھ آ گیا ہو۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا جھوٹ تھا۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سردار نے زینب کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ عجیب بات ہے، وہ بڑبڑایا، پورا گاؤں کہتا ہے کہ یہ عورت کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر اچانک اس نے زور سے کہا، گھر کی تلاشی لو۔ یہ سنتے ہی زینب کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، وہ بے اختیار بول اٹھی،
یہ میرا گھر ہے، تمہیں کوئی حق نہیں۔ لیکن سپاہی اس کی بات سنے بغیر اندر بڑھ گئے۔ ایک نے صندوق کھولا، دوسرے نے چارپائی کے نیچے دیکھا، تیسرے نے باورچی خانے کا دروازہ کھول دیا۔ ہر گزرتا لمحہ زینب کے لیے قیامت بن چکا تھا۔ اسی دوران ذخیرہ خانے میں بیٹھا حارث اپنی سانسیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے زخم سے دوبارہ خون بہنے لگا تھا، ایک قطرہ پھر دوسرا، اور پھر خون آہستہ آہستہ فرش پر بہنے لگا۔ وہ خون دروازے کے نیچے سے نکل کر باہر آنے لگا۔ حارث نے گھبرا کر اپنے کپڑے سے خون روکنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک سپاہی کی نظر زمین پر پڑی، وہ رک گیا۔ اس نے جھک کر انگلی سے فرش کو چھوا، پھر انگلی کو چراغ کی روشنی میں دیکھا۔ وہ سرخ تھی۔ خون؟ اس نے زور سے آواز لگائی۔ سردار، یہ دیکھیے، یہ خون ہے۔ سردار کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا جہاں حارث چھپا ہوا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ زینب کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ سردار نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، اب دیکھتے ہیں اس بوڑھی عورت کا سچ بڑا ہے یا اس کا جھوٹ۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ گھمایا اور عین اسی لمحے باہر سے گھوڑے کی تیزی سے رکنے کی آواز آئی۔ اس کے فوراً بعد کسی نے پوری طاقت سے پکارا، رک جاؤ۔ باہر سے آنے والی گرجدار آواز نے پورے گھر کا ماحول بدل دیا۔ سپاہی وہیں رک گئے۔ سردار نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا۔ بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی، لیکن اس آواز میں ایسا رعب تھا کہ چند لمحوں کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر بھیگے ہوئے کپڑے تھے، لیکن اس کے انداز میں عجیب سا وقار تھا۔ اس کے پیچھے 2 سپاہی اور کھڑے تھے۔ سردار نے حیرت سے کہا، آپ اس وقت یہاں کیسے؟ وہ شخص بغیر جواب دیے سیدھا زینب کے پاس آیا۔ اس نے احترام سے سر جھکایا اور بولا، اماں معاف کیجیے گا، ہمیں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہیے تھی۔ زینب حیران رہ گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے یہی لوگ اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، اور اب ایک اجنبی اسے عزت سے اماں کہہ رہا تھا۔ سردار نے غصے سے کہا، جناب وہ لڑکا قاتل ہے، اگر آج بچ گیا تو کل کئی اور لوگوں کی جان لے لے گا۔ اجنبی نے اس کی طرف دیکھا، تم نے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا تھا؟ سردار خاموش ہو گیا، نہیں۔ پھر تم نے کس کی بات پر یقین کیا؟ جاگیردار صاحب نے بتایا تھا۔ اجنبی کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی، اور اگر جاگیردار خود جھوٹ بول رہا ہو تو؟ یہ سنتے ہی پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینب پہلی بار چونکی۔ جاگیردار، اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ اجنبی نے آہستہ سے کہا، اس کا تعلق صرف اس معاملے سے نہیں بلکہ ہر اس ظلم سے ہے جو اس گاؤں میں پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہے۔ ادھر ذخیرہ خانے میں چھپا حارث یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، شاید پہلی بار کوئی اس کی بے گناہی پر یقین کر رہا تھا۔ اجنبی نے اپنی جیب سے ایک پرانا چمڑے کا تھیلا نکالا، اس میں سے ایک مڑا ہوا کاغذ نکال کر سردار کے سامنے رکھ دیا۔ پہچانتے ہو اسے؟ سردار نے کاغذ کھولا، اس کا رنگ فوراً اڑ گیا۔ یہ جاگیردار کی مہر والا خفیہ معاہدہ تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر حارث زندہ رہا تو ہمارے تمام راز کھل جائیں گے، اسے ہر قیمت پر ختم کر دو۔ سردار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کاغذ آپ کو کہاں سے ملا؟ اجنبی نے آہستہ سے جواب دیا، اس شخص سے جس نے مرتے وقت سچ بولنے کی ہمت کی تھی۔ زینب کو سمجھ آنے لگا تھا کہ معاملہ صرف ایک زخمی نوجوان کا نہیں بلکہ ایک ایسی سازش کا تھا جس نے کئی بے گناہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی تھی۔ اسی لمحے ذخیرہ خانے کے اندر سے حارث کی شدید کھانسی کی آواز آئی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس بند دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ سردار نے آہستہ آہستہ تلوار نکالی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی جیسی سختی واپس آ چکی تھی۔ وہ بولا، اگر وہ واقعی اندر ہے تو آج سچ بھی مرے گا اور جھوٹ بھی۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے دروازے کی طرف چلنے لگا، اور زینب نے پہلی بار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر اسے مارنا ہے، زینب کی آواز پورے گھر میں گونجی، تو پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ سردار چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ایک کمزور بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایسا حوصلہ دیکھا تھا۔ زینب سردار کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تو تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ یقین تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر ایک بے گناہ کی جان بچانے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بارش کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی لمحے وہ اجنبی شخص آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک مہر لگی ہوئی دستاویز نکالی۔ یہ سلطنت کے قاضی کا حکم ہے۔ حارث پر لگایا گیا قتل کا الزام جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اور اصل قاتل جاگیردار کا بیٹا ہے۔
یہ سنتے ہی سردار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کاغذ دوبارہ پڑھا، ہر لفظ اس کی آنکھوں کے سامنے ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ زینب نے فوراً ذخیرہ خانے کا دروازہ کھولا۔ حارث بمشکل کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زینب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی، آپ مجھے جانتی بھی نہیں تھی، پھر بھی میرے لیے اپنی ساری زندگی کی سچائی داؤ پر لگا دی۔ زینب نے اسے اٹھایا۔ بیٹا، میں نے تمہارے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے فیصلہ کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم بے گناہ ہو۔ چند دن بعد پورے گاؤں میں سچ پھیل گیا۔ جاگیردار اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ جن لوگوں نے برسوں ظلم برداشت کیا تھا، انہیں انصاف ملا۔ حارث بے گناہ ثابت ہوا۔ ایک صبح حارث دوبارہ زینب کے گھر آیا، مگر اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کئی یتیم بچے، بیوائیں اور گاؤں کے بزرگ بھی تھے۔ اس نے مل کر زینب کے لیے ایک بڑا سلائی مرکز قائم کیا، جہاں غریب عورتیں عزت کے ساتھ روزگار کمانے لگیں۔ وہ چھوٹا سا مٹی کا گھر جو کبھی تنہائی کی علامت تھا، اب امید کی جگہ بن گیا۔ کئی سال بعد ایک بچی نے زینب سے پوچھا، امی، کیا آپ کو اس ایک جھوٹ پر کبھی افسوس نہیں ہوا؟ زینب مسکرائی۔ اس نے بچی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بیٹی، مجھے جھوٹ پر کبھی فخر نہیں ہوا، لیکن مجھے اس بات کا سکون ضرور ہے کہ میری نیت کسی بے گناہ کی جان بچانا تھی۔ اللہ ہمارے لفظوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی شام گاؤں کی مسجد کے امام لوگوں سے کہہ رہے تھے، زینب کی کہانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فیصلے کرتے وقت انسان کو اللہ کا خوف، انصاف اور رحم تینوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جب نیت خالص ہو تو اللہ بندے کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زینب اپنی وفات تک اسی گاؤں میں رہی۔ لوگ آج بھی اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں ایک بوڑھی عورت نے اپنے لیے نہیں، ایک بے گناہ کی جان بچانے کے لیے فیصلہ کیا تھا، اور شاید اسی لیے کبھی کبھی انسان کی پوری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہی اس کی سب سے بڑی نیکی بن جاتا ہے۔ اگر آج کی کہانی نے آپ کے دل کو چھوا یا آپ کو زندگی کا کوئی نیا سبق دیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کے دل کے سب سے قریب رہا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی سبق آموز، جذباتی اور متاثر کن کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو وائس سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی کہانی آپ سے نہ رہ جائے۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔